جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان گفتگو بنایا ہے اس کا معنی اور مطلب سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے امام الانبیاء، نبی الانبیاء، نور الانبیاء، وہ نبی جب اپنی مقدس زلف عنبری کو لہرائے تو قرآن کہے واللیل اذا یغشی، وہ نبی جب اپنے اہل بیت اطہار کے مقدس ذکر کو زبان پر لائیں تو قرآن کہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، وہ نبی جب آسمان کی طرف سفر فرمائیں تو قرآن کہے سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ نبی جب اپنے ذکر کو بلند کرنا چاہیں تو قرآن کہے ورفعنا لک ذکرک، وہ نبی جن کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہو، وہ نبی جب اپنے گنہگار امتیوں کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں تو قرآن کہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ نبی جب اپنے اخلاق کے موتیوں کو دنیا پر بکھیر دیں تو قرآن کہے انک لعلی خلق عظیم، وہ نبی جس کے بارے میں علامہ جامی نے کہا تھا آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن غیسویت، اے روئے تو قرآن ماں ایما توئی، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اسی نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، آیت کریمہ کے مفہوم کو آپ جانیں اور سمجھیں۔ کئی اولیاء کاملین کے تعلق فضائل و مناقب میں کئی آیت کریمہ قرآن مجید میں نازل ہوئی، اس میں سے ایک یہ آیت کریمہ جس کا تلاوت کیا میں نے، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہ بے شک اس کے اولیاء کا معنی، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، یہ جمع ہے، ولی واحد ہے اور اولیاء جمع ہے، بے شک اس کے اولیاء متقی اور پرہیزگار ہی ہیں۔ متقی کا معنی ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے والے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور فرمایا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور لیکن جب وہ جاہلوں سے جو نہیں جانتے ان سے کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں فقط سلام۔ یہ آیت کریمہ اولیاء کاملین، علماء ربانیین اور سارے اقطاب جہاں کے لیے نازل ہوئی۔ یہ مہینہ جو آپ کے سامنے سے قریب میں گزرا ہے وہ مہینہ غوث اعظم عالم، پیر پیران عالم، میر میران عالم، تمام ولیوں کے تاجدار، تمام ولیوں کے شہنشاہ اور سردار، وہ غوث اعظم جو مرید لا تقف کا مژدہ سناتے ہیں، وہ غوث اعظم جو پوری دنیا کو ہتھیلی میں ایسے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ وہ غوث اعظم جو اپنے مریدین کے بارے میں فرماتے ہیں میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جہاں تک کہ اپنے ایک ایک مرید کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ بچپن آپ یہ جو بعد والا مہینہ ہے ربیع الاخر و جمادی الاول،
اس میں بھی کئی اولیاء کبار کے عرص مقدس آتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ بسم اللہ خوانی کا ایک بڑا ہی دلکش واقعہ ہے، آپ کے سامنے پیش کروں۔ 4 سال کی عمر جب بچے کی ہوتی ہے تو بسم اللہ کے لیے ان کو لے جایا جاتا ہے، تو آپ کی عمر بسم اللہ خوانی کی ہوئی تو استاذ محترم کو سامنے لایا گیا، فرمایا، آپ کے استاذ محترم نے آپ کے سامنے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ سامنے استاذ ہے جو قرآن حافظ ہے اور عالم دین بھی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے جب التجا سنی کہ آپ پڑھیے، سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ سے شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 5واں پارہ، یہاں تک کہ 18 پارے آپ نے استاذ محترم کے سامنے پیش کر دی۔ یہ بچپنے کی آپ کی کرامات ہے۔ سرکار غوث الاعظم نے 18 پارے استاذ محترم کے سامنے پیش کیے، پڑھ کر سنائے۔ استاذ محترم نے کہا کہ آپ نے اتنی قلیل مدت میں، کم عمر میں 18 پارے کیسے سنائے؟ فرمایا، میری والدہ 18 پارے کی حافظہ تھی۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھا تو میری والدہ جب جب تلاوت کرنے بیٹھتی تھی تو میں قرآن مجید کے پاروں کو حفظ کرتا گیا، یہاں تک کہ پورے 18 پارے والدہ کے شکم اطہر میں نے حفظ کر لیے۔ یہ سرکار غوث اعظم۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپنے کا عالم، سرکار غوث اعظم کی بچپنے کی کرامت سنائی۔ اب سیدنا جنید بغدادی، جن کا شمار 14 خانوادوں میں ہوتا ہے اور اولیاء اکابرین میں ہوتا ہے، سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ آپ کا لقب ہے۔ آپ نے سرکار غوث اعظم کی ولادت سے 200 سال پہلے ہوئے، کتنے سال پہلے؟ 200 سال پہلے ہوئے ہیں۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم مراقبہ سے اپنے سر کو اٹھایا اور آپ کو غیب سے خبر ملی۔ آپ روایت میں سیرت غوث اعظم کے مصنف روایت درج کرتے ہیں کہ آپ نے عالم غیب سے آپ نے یہ خبر سنائی کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ میرے 200 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا قطب عالم اور غوث اعظم ہوگا۔ فرمایا، اور وہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں سے ہوگا، اولاد اطہار میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ اور روایت یہ بھی درج ہے کہ جب قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ کا اعلان بغداد کی جامع مسجد سے بغداد کی مقدس دھرتی پر غوث پاک نے اعلان فرمایا تو سیدنا جنید بغدادی نے جو ولادت سے پہلے تھے تو یہ فرمان کو وہاں سنا تھا اور اپنی گردن کو غوث اعظم کے فرمان پر جھکایا تھا۔ جب یہ اعلان سنا تھا، اب امام حسن عسکری شیخ ابو محمد بطائحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت درج کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری، یہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ 12 امام میں سے ایک امام کا نام ہے، 12 امام میں سے ایک امام ہے، 12 ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام ہے۔ آپ نے اپنا جبہ مبارک، پہرن مبارک اتارا اور جب وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے مرید و خلیفہ خواجہ معروف کرکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ میرے بعد 5 صدی ہجری میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام شیخ عبد القادر ہے اور وہ اپنے وقت کے غوث اعظم ہوں گے۔ یہ پہرن ان تک پہنچا دینا، یہ جبہ ان کو پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معروف کرکھی نے یہ جبہ مبارک آپ نے یہ جبہ مبارک سیدنا جنید بغدادی کو عطا فرمایا
جنید بغدادی نے شیخ اسود دینوری کو عطا فرمایا. شیخ اسود دینوری نے ایک عارف باللہ کو، اور انہوں نے ہجری سن 497 میں سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا. اور سرکار غوث اعظم نے وہ جبہ اور پہرن مبارک زیب تن فرمایا. یہ سرکار غوث اعظم کی ولادت سے پہلے کی جو اولیاء کبار نے خبر دی ہے وہ تھی. حضرات محترم، اب یہ جو روایت بتا رہا ہوں بڑی قیمتی ہے. شیخ محمد بن احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری، اب خواجہ حسن بصری کون ہے؟ آپ کے بارے میں روایت میں فرماتے ہیں علماء اکابرین کہ آپ تابعین جلیل ہیں، اور تابعین بھی ایسے کہ سرکار علی نے جن کو خلافت و اجازت سے نوازا. سرکار علی المرتضیٰ نے اپنی خلافت و اجازت سے نوازا. اب سرکار علی نے 4 خلافت عطا فرمائی، امام حسن کو، امام حسین کو، خواجہ حسن بصری کو، اور خواجہ کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خواجہ حسن بصری تابعین جلیل ہے. شیخ محمد بن احمد اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری سے لے کر غوث اعظم تک جتنے بھی اولیاء کاملین ہوئے سب نے غوث اعظم کی ولادت کو مانا، کوئی انکاری پیدا نہ ہوا. سب نے غوث اعظم کی ولادت کو مانا اور تسلیم کیا. اور آپ فرماتے ہیں خواجہ حسن بصری نے بھی واضح فرمایا کہ مجھ سے لے کر غوث اعظم تک، آپ نے کسی بزرگ کے خواب میں یہ واضح فرمایا کہ مجھ سے لے کر غوث اعظم تک کوئی بھی آپ کا انکار ہی نہ ہوا. سب نے غوث اعظم کی ولایت اور قطبیت کے مرتبے کو مانا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اور آگے فرماتے ہیں مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر. مزرع کہتے ہیں کھیتی کو، عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کھیتی، لیکن یہاں کھیتی کی باہمی ربط و مطابقت کیا ہے کہ چشت کی کھیتی ہو، بخارا کی کھیتی ہو یا عراق اور اجمیر کی کھیتی ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی قسط پہ برسا نہیں جالا تیرا. اور تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اور یہ اعلیٰ حضرت نے پوری باہمی ربط سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عشق ایسا طاری تھا، سرکار اعلیٰ حضرت پر ایسا عشق طاری تھا کہ آپ نے یہ جو مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر یہ جو شعر ہے، اس شعر کی تشریح کرنے میں بھی علماء اکرام کبھی کبھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ اس شعر کی تشریح کیسے پیش کی جائے. حضرات محترم، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اب قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ کا اعلان جو فرمایا سرکار غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد میں، اور ایک روایت عیدگاہ کی بھی ہے، عیدگاہ میں اعلان فرمایا، بعض روایت جامع مسجد کی ہے. تو روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ اعلان فرمایا اس وقت آپ نے یہ فرمایا قدمی آزہی علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جب یہ اعلان فرمایا تو اس وقت بغور سماعت کرے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قدم صرف عراق کے ولیوں کی گردن پر ہے، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرا یہ قدم صرف ہندوستان کے ولیوں کی گردن پر ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قدم عرب و عجم کے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، بلکہ سرکار غوث اعظم نے تو یہ فرمایا ہے اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. جو آپ کے اگلے تھے ان کی صحابہ اکرام اور ائمہ اکرام کو چھوڑ کر تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر سرکار غوث اعظم کا قدم ہے. تمام اولیاء کاملین کی گردن پر. سرکار غریب نواز اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کر رہے تھے. جب یہ اعلان کو سنا
تو آپ نے اپنے سر کو جھکایا، فرمایا بل علی عینی و رأسی، میرے آنکھوں پر کیا بلکہ میرے کاندھوں اور سروں پر بھی ہے، آپ کا قدم میرے کاندھوں اور سروں پر بھی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، ارے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور اس وقت کئی اولیاء کاملین نے، اور جو ظاہری میں آپ کے سامنے موجود تھے، روایت میں ملتا ہے وہ تمام لوگ منبر پر آئے اور آہستہ آہستہ سرکار غوث اعظم کے قدم کو اپنے کاندھے پر لیا۔ سلطان سید احمد کبیر رفاعی، سلسلہ رفاعیہ کے آپ بانی ہیں، سلسلہ رفاعیہ کئی مقام پر پایا جاتا ہے، سلسلہ رفاعیہ کے آپ بانی ہیں۔ آپ نے بھی جب اپنے مریدین کے حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ اعلان کو سنا تو آپ نے سر کو جھکایا۔ مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ نے دوران حلقہ آپ نے اپنے سر کو جھکایا، فرمایا بغداد کی دھرتی پر شیخ عبد القادر جیلانی نے قدمی عاضی علی رکبتی کا اعلان کیا ہے، اس لیے میں نے اپنی گردن کو جھکایا ہے۔ کئی اولیاء کاملین نے اپنی گردنوں کو جھکایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرید سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مرید سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دل میں تمنا لی کہ میں شیخ احمد رفاعی، سلطان سید احمد رفاعی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم روشن ضمیر ایسے کہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے سرکار غوث اعظم بیان کر پاتے تھے، سرکار غوث اعظم بیان کر دیتے تھے۔ چنانچہ اس مرید کے دل میں خیال تھا، اس کو قریب کیا اور فرمایا کہ آپ کو شیخ احمد رفاعی کی زیارت کرنا ہے، لو کر لو زیارت۔ کیا فرمایا؟ لو آپ زیارت کر لو۔ آپ نے اپنے ہاتھ دست مقدس کو اٹھایا، آستین میں شیخ احمد رفاعی کی زیارت کرا دی۔ سرکار رفاعی کی جب زیارت ہوئی، ان کا نام ہے شیخ محمد بن الخضر۔ شیخ محمد بن الخضر فرماتے ہیں کہ میں نے جب زیارت کی اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دوں، تو آستین مبارک میں سرکار رفاعی کی زیارت کی اور سرکار رفاعی کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا۔ اور سرکار رفاعی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو آپ ام عبیدہ خانقاہ رفاعیہ میں ام عبیدہ شریف عراق میں تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد اسی حالت میں سرکار رفاعی وہاں موجود تھے۔ سلطان الرفاعی نے کہا کہ ایک بار زیارت کی تھی، اب دوبارہ زیارت کے لیے آ گئے۔ یہ اولیاء کاملین کا روحانی کانٹیکٹ ہوتا ہے، یہ اہل تصوف کی دنیا ہے، اور اولیاء کاملین کا روحانی دنیا ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو سرکار غوث الاعظم کے فضائل و مناقب سے مالا مال فرمائے۔